وفاقی وزیر مراد سعید صاحب نے جوائن کیا۔ وزیر صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے۔ آپ وہاں پہ موجود تھے، گئے ہوئے تھے، اور یہ ابھی جیسے وسیم بھی کہے تھے، آپ لوگوں کو یہ خیال کیا بعد میں آیا کہ آپ لوگوں کو پہنچنا ہے گلگت بلتستان کہ بلاول بھٹو آلریڈی ایک انیشیٹو لے چکے تھے اور بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے، اور آپ لوگ بعد میں اس میں جمپ ان کیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کمپین کی آغاز میں ہی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر ہم لودرا میں ایک تقریر کرتے ہیں تو ہمیں تو نوٹس ایشو ہوتا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے رولز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایم این اے کمپین نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پہ ہماری کمپین چل رہی تھی۔ تحریک انصاف اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی ہم جا رہی تھی۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، الیکشن کمشنر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو اور پاکستان تحریک انصاف کا جو فیڈرل منسٹر اس وقت وہاں پہ موجود تھے کمپین کے لیے، ان کو بھی کہا تھا کہ کمپین ختم کرے اور جو لوکل نمائندے ہیں وہ یہاں پہ کمپین کرے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب کمپین چلتی رہی، ہم وہاں پہ گئے، اور تحریک انصاف کی جو وہاں پہ مقبولیت ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف سب سے اہم پوائنٹ جو ہے ارشد بھائی، پچھلے 10 سالوں میں ان دو جماعتوں کی حکومت وہاں پہ رہی، اور لوگوں کی سب سے اہم ایشوز کیا ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ تحریک انصاف کی جو اس وقت بات ہو رہی ہے جیت کی، اور دوسری جماعتیں مختلف قسم کی الزامات لگا رہی ہے، وقت سے پہلے ہار مان چکی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے اہم مطالبہ گلگت بلتستان کے عوام کا ان کو آئینی حقوق دینا اور صوبہ بنانا، اس مطالبے کے اوپر ان دو جماعتوں نے کبھی بھی غور نہیں کیا۔ دوسرا، سی پیک کا دروازہ اور سی پیک کا آغاز گلگت بلتستان، لیکن ان کے لیے کوئی منصوبہ انہوں نے نہیں رکھا۔ تیسرا، وہاں پہ سب سے بڑا پوٹینشل ہے آپ کی سیاحت کا، لیکن ان کی جو سڑکوں کی حالت ہے وہاں پہ سیاحت کے فروغ کے لیے بھی کوئی اقدامات انہوں نے نہیں کیے۔ چوتھا بڑا مطالبہ ان لوگوں کا کہ بجلی کے مسائل وہاں پہ بہت زیادہ ہے ارشد بھائی۔ یہاں پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اندھیرے ختم کر دیے، لیکن وہاں پہ جب آپ جاتے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ 18، 20، 22 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کیپیسٹی وہاں پہ ہے۔ تحریک انصاف نے کیا کیا ارشد بھائی؟ اور ایک اور چیز، پچھلی حکومت نے وہاں پہ گندم کا جو یہاں پہ ابھی پیپلز پارٹی کی نمائندی بھی کہہ رہے تھے، نون کی نمائندی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے گندم وہاں پہ پہنچا دیا، تو یہ گندم کا کوٹا ہمیشہ سے ان کے لیے تھا، انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ ہم نے 5 ایسے کیا کام کیے بڑے کہ ابھی الیکشن سے بہت پہلے، یہ نہیں ہے کہ الیکشن آیا تو فیصلہ ہوا، صوبے کا فیصلہ ارشد بھائی آپ نے اس کے اوپر پروگرام کیے، بہت پہلے صوبے کا فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان کر چکے ہیں، ان کو آئینی حقوق دینے کا، عبوری صوبہ بنانے کا۔ نمبر 2، اچھا منسٹر صاحب، ابھی ووٹنگ تو چل رہی ہے، آپ کی پارٹی نے بھی اس حوالے سے کچھ کیلکولیشنز کی ہوں گی، اور جو ٹرینڈز ہیں، اور آپ کی پارٹی وہاں پہ سنگل لارجسٹ میجورٹی ہوگی، یا کیا کولیشن حکومت بنانے کے آپ کو کولیشن پارٹنرز دیکھ کے ان کے ساتھ بنانی پڑے گی حکومت؟ دیکھیں ارشد بھائی، حکومت تو ہم انشاءاللہ عوامی حکومت بڑی آسانی سے وہاں پہ بن جائے گی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ دوسرا، وہاں پہ MWM جو 2 حلقوں میں MWM کا نمائندہ کڑا ہے وہ بھی تحریک انصاف کے اتحادی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے مختلف یہاں پہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ 3-4 حلقوں پہ آزاد امیدوار جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو تحریک انصاف میجارٹی میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو اتحادی ہے وہ وہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ 2/3 میجارٹی اس سے بن جائے گی ہماری بڑی آسانی سے۔ اچھا منسٹر صاحب، 2/3 میجورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ 2/3 میجورٹی کا تو مطلب ہے کہ تقریباً 16 سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں، 16-17 سیٹیں؟ 16-17 انشاءاللہ ہماری اتحادیوں کے ساتھ مل کے آسانی سے بن جائے گی۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کے بن جائیں گی؟ ارشد بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تحریک انصاف آسانی سے وہاں پہ حکومت بنا لے گی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اتحادی اور آزاد امیدوار، اس سے ہماری انشاءاللہ 2/3 میجارٹی آپ کے سامنے آئے گی۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ارشد بھائی، جو سوال یہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ وفاقی وزراء وہاں پہ کمپین کر رہے تھے، بالکل یہ اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے کہ آپ نے جو الیکشن کوڈ ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت اس کے وزراء سرکاری وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں، وزراء کی وہاں پہ پریزنس، تو اس کا آپ کس طرح سے جواب دیں گے؟
دیکھیے سرکاری وسائل تو میں اسلام آباد میں استعمال نہیں کرتا، تو میں گلگت بلتستان جا کے کیوں استعمال کروں گا؟ لیکن میں اس کا آپ کو جواب دے دوں کہ ہم وہاں پہ تھے، بالکل ہم نے کمپین کی، لیکن کیا جو سندھ کے وزراء وہاں پہ کیا کر رہے تھے ابھی تک یہ سوال نہیں ہوا۔ سندھ کے وزراء وہاں پہ موجود تھے، سندھ کے ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے پیپلز پارٹی کے، اور میں پہلا بندہ تھا ارشد بھائی کہ آپ کے پروگرام میں نے کہا کہ مجھے تو لودرا میں ایک تقریر کے اوپر نوٹس ایشو ہوا تھا، تو کیا گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین کی اجازت ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب کمپین ہوتی رہی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا خوف ہوگا ان کو علی امین گنڈاپور اور مراد سعید سے، کہ ہر تقریر میں ان کی طرف سے یہی بات کی جاتی ہے کہ وفاقی وزراء آئے۔ آپ سوچئے گا کہ اگر عمران خان وہاں پہ ہوتے تو کیا عالم ہوتا، پھر تو مقابلہ ہی نہ ہوتا، پھر تو ہم تمام سیٹ پہ جیت جاتے۔ اگر یہ مراد سعید سے اتنا خوف زدہ ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے صوبائی وزراء وہاں پہ موجود تھے، میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے سندھ کے ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے، فرزند زرداری خود ایم این اے ہے، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس طرح آپ نون لیگ کی قیادت دے کے تمام ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے، لیکن ہم چونکہ اچھا مراد سعید صاحب، بطور ایک سیاسی ورکر کے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کیمپین چلائی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو نے جس طرح سے کیمپین چلائی، بطور سیاسی ورکر آپ ان کو کتنا کریڈٹ دیں گے؟ اچھی کیمپین چلائی ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں ارشد بھائی، میٹر کیا کرتا ہے؟ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ ایک ایک صوبائی حلقے میں جا کے، وہاں پہ جو ان کے حلقے ہیں وہاں پہ جا کے کمپین کرے۔ اگر آپ نے اسلام آباد کو ایڈریس کرنا ہے، آپ نے میڈیا کھیلنا ہے، تو پھر تو آپ ڈویژن اور ضلع وائز ایک ایک جلسہ کر لیں، تاکہ آپ کے کچھ تھوڑے سے لوگ جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور جلسی کو آپ جلسے میں بدل دیں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ نے ورکرز، ووٹر، سپورٹر کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، آپ نے ہر حلقے کے اوپر جلسے کرنے ہوتے ہیں۔ ارشد بھائی ہم نے کیا کیا؟ ہم ایک ایک حلقے پہنچے۔ اگر اسکردو کی ہم بات کر رہے تو ہم ایک ایک حلقے میں ہم نے الگ الگ پروگرام کیا، اور ہمارے پروگرام آپ دیکھ لیجئے، ایک حلقے کا اور ان کے پوری ڈویژن کا آپ کو عوام کے جوش و خروش کا فرق واضح نظر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، 5 چیزیں مجھے ارشد بھائی اگر آپ بولنے دیں کہ جو ہم نے بہت پہلے کیا لوگوں کے لیے، اور لوگوں کی جو وہاں پہ خوشی اور عمران خان کی وجہ کے ساتھ محبت کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو وفاقی حکومت عمران خان کی ہم نے 46 ارب روپے دیے تو یہ پیسہ وہاں پہ کہاں پہ لگا؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ کہ ہمیں آئینی حقوق اور صوبے کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا فیصلہ بھی عمران خان نے کیا۔ آپ نے ہماری گندم کا کوٹا کیوں ختم کیا؟ عمران خان نے اس کو بحال کیا۔ پھر تیسری چیز کہ سیاحت کے فروغ کے لیے عمران خان پہلی ہی وہاں پہ کام شروع کر چکے، اور مزید کام کے لیے جس طرح گلیات اور سوات میں ہوا وہ ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ 100% اسکردو سندھ، یہ جی بی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے صحت انصاف کارڈ کا جو ہمارا پروگرام ہے ارشد بھائی، وہ جو خیبر پختونخوا میں 10 لاکھ تک آپ کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں مفت علاج کر سکتے ہیں، وہ ہم نے پہلی ہی الیکشن اناؤنسمنٹ سے پہلی ہی ان کے لیے اناؤنس کر چکے کہ صحت سب کے لیے مفت ہوگی، علاج سب کے لیے مفت ہوگا۔ سڑکوں کی حالت جو ہے یہ گلا کر رہی تھی کہ سی پیک میں ہمیں شیئر کیوں نہیں ملا۔ ارشد بھائی آپ بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کل اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کی سی پیک کا آغاز تھا گلگت بلتستان، ان کے لیے ایک پروگرام نہیں رکھا تھا، ہم نے ان کے لیے اکنامک زون رکھا، انڈسٹریل زون رکھا، زمین کا تعین ہوا، سیکشن 4 لگا، مطلب کارخانے لگیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں پہ ترقی آئے گی، وہاں پہ خوشحالی آئے گی۔ پھر ایک اور سب سے بڑا منسٹر صاحب، ایک اور چیز ہم نے جو دیکھی کہ اس الیکشنز میں فوج نہ ہمیں پولنگ بوتھس کے باہر نظر آئی، نہ اندر سیکیورٹی کے حوالے سے، جیسے 2018 کے الیکشن میں تھا، لیکن جو کیمپین چل رہی تھی اس میں کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے گلگت بلتستان میں کہ وہاں پہ جو ایک بیانیہ تھا اور نیریٹو وہاں پہ بلڈ کیا گیا، جو بیانات سامنے آئے، جو تقاریر کی گئیں، اس میں بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کی کوشش کیوں تھی؟ ارشد بھائی آپ کو یہ گلگت بلتستان آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح ملک کے باقی حصوں میں فوج سے محبت ہے، تو گلگت بلتستان میں ان کا بیانیہ تو بکنا ہی نہیں تھا، ان کی بیانی کے اوپر کسی نے توجہ ہی نہیں دینی تھی۔ لہٰذا آپ نے بالکل درست فرمایا، وہاں پہ جو فرزند زرداری کی موجودگی میں ان کے سٹیٹ سے جو تقریریں کی گئی اس میں یہی بات ہوتی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نون لیگ کی بات کریں
تو وہاں پہ جب موجود ہوتے تھے مطلب یہاں پہ کچھ اور گفتگو کرتے تھے، وہاں پہ جا کے کچھ اور گفتگو کرتے تھے. وہاں پہ پاکستان کے الیکشن میں ان کو گلا یہ تھا کہ فوج پولیس اسٹیشن کے اوپر کھڑی تھی، حالانکہ دھاندلی کے روکنے کے لیے کھڑی تھی. وہاں پہ تو پولیس اسٹیشن کے اوپر فوج بھی نہیں ہے. تو آپ اس وقت دیکھیں گے کہ ان کی بیانیوں کو تو مکمل طور پہ ان میں کسی میں مجال ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ اس بیانیے کو جو یہاں پہ اسلام آباد میں یا گجراوالا یا بلوچستان کے اندر جس بیانیے کو انہوں نے فروغ دیا اس کا ذکر تک کرے. مطلب یہ تو انہوں نے اس کی بالکل الٹا جو آپ تقریروں کا حوالہ دے رہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ پہلی ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کبھی شور آتا ہے دھاندلی کا. دھاندلی نہیں ہوئی ارشد بھائی، 10 سال کی جو ان کے وہاں پہ کرتوت تھے وہ ان کی شکست کی وجہ بن رہی ہے. یہ جو کہہ رہے کہ دھاندلی کا پاکستان رائٹ منسٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو الیکشن ریزلٹس ہیں اور اس میں اگر دھاندلی ہوئی تو فسادات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا اشارہ غالباً یہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہارتی ہے اور کچھ زیادہ نمبرز میں پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کو ملتا ہے تو ایک تو وہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی اور پھر فسادات بھی ہو سکتے ہیں. کتنا سیریسلی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور کتنے چانسز ہیں اس کے؟ دیکھیں ارشد بھائی، پہلے تو آپ مطلب سب کو ان سے سوال پوچھنا چاہیے. پہلے آپ یہاں پہ جب تک ہم وہاں پہ نہیں گئے تھے یہاں پہ یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اسلام آباد کو اور میڈیا کو ایڈریس کر رہے تھے. عوام کا تو ان کے ساتھ محبت تھی نہیں، عوام تو ان کے ساتھ تھی نہیں، عوام تو ان کو سپورٹ کر ہی نہیں رہے تھے. لیکن جب اس بیانیے کو یہ فروغ دینے لگے، پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ 2/3 میجارٹی چاہیے، ہمیں 2/3 میجارٹی سے کم نہیں چاہیے، ہمیں 2/3 میجارٹی دلوا دے. لیکن جب انہوں نے وہاں پہ حالت دیکھی، جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو محروم رکھا، جو ان کے آئینی حقوق نہیں دیے، جو ان کے گندم کا کوٹا ختم کیا، جو ان کو سی پیک میں شیئر نہیں دیا، جو ان کی صحت کو تباہ کر دیا، جو ان کی سڑکوں کو تباہ کر دیا، جو ان کی معیشت کو تباہ کر دیا، تو جب انہوں نے حالت دیکھی وہاں پہ عوام کا رسپانس دیکھا تو پھر اس کے بعد کہتے کہ دھاندلی. مطلب دھاندلی نہیں، یہ وقت سے پہلے ہار ماننے کی بات ہے. آپ بتا تو دینا کہ کہاں پہ کون سی غلطی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے کہ وفاق وزراء نے کمپین کی، آپ کی سندھ کے وزراء وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ہم تو گلہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف اور عمران خان سے محبت ہے. ہم تو الیکشن جیت رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. عوام کا جو جوش، جذبہ، جنون ہم نے ایک ایک حلقے میں دیکھا، اس میں کوئی ان کے پاس تک نہیں بنتی بات کرنے کی. سمپل چیز ہے ارشد بھائی، لوگ ترقی چاہتے ہیں، لوگ آئینی حقوق چاہتے ہیں، لوگ صوبہ چاہتے ہیں، لوگ خوشحالی چاہتے ہیں، صحت کا فروغ چاہتے ہیں، بجلی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم اور صحت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تحریک انصاف وہ کر کے دے گی. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس حوالے سے کیمپین بھی ہوئی ہے، آپ نے بھی کیمپین کی ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگ آج اس کیمپین کے بعد کون سے حقوق انہیں ملیں گے، کس نے کس طرح کے وعدے کیے اس کیمپین میں، کس کو ایکسیپٹ کریں گے. بہت شکریہ وفاقی وزیر مراد صاحب ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے.